ہاسپٹل میں پہلی فرصت میں ڈاکٹر نے اسے آئی سی یو میں شفٹ کیا تھا۔ سردار نے یہاں بھی ماسک اتارا نہیں تھا، اس لیے کسی نے اسے پہچانا نہیں کہ وہ خادم کو باہر ہی رہنے کا کہہ کر آیا تھا۔ خیام نے نم آنکھوں سے شیشے کے دروازے کے پار اس نالیوں میں جگڑے وجود کو دیکھا، جو اس کے جینے کی وجہ تھی، جو اس کا واحد رشتہ تھی، جو اسے خود سے بھر کر چاہتی تھی۔ آج نالیوں مشینوں میں جگڑی اس کے غمزدہ وجود سے غافل تھی۔ سردار نے اس کے کندھے پر تھپکی دی تھی۔ سردار یہ بچ جائے گی نا؟ اس نے اس کی طرف رخ موڑتے ہوئے اس آس لیے لہجے میں پوچھا۔ اللہ بہتر کرے گا خیام، حوصلہ رکھو، بی بریو۔ وہ سنجیدگی سے بولتا باہر آتے ڈاکٹر اس کی طرف بڑھا۔ ہاؤ شی از؟ وہ لگاتار بجتے فون کو بند کرتا ڈاکٹر سے بولا۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا ہے، جس کا اثر ان کے دماغ پہ پڑا ہے۔ ان کی جان چلی جاتی اگر آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتے۔ ابھی ہم ٹھیک سے کچھ کہہ نہیں سکتے، بس اللہ سے دعا کریں۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ خیام کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ رکھی کرسیوں پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ منہ پر رکھے وہ زوروں قطار اونچا اونچا روتا آتے جاتے لوگوں کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ سردار نے افسوس سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ ہی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ نہیں، وہ کہیں نہیں جائیں گی۔ اللہ جانتا ہے میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ میری آپ ہی کو مجھ سے دور نہیں کرے گا۔ روتا ہوا مسلسل بول رہا تھا۔ سردار نے پہلی دفعہ اتنا دکھ درد کسی لڑکے کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ غزان نے اس کے سر پر شفقت و ہمدردی سے ہاتھ رکھا۔ مسلسل بجتے فون کو آن کر کے وہ ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ سردار غزان، کہاں ہو تم؟ تیمور صاحب نے تن سے دانت پیس کر بیٹے سے پوچھا۔ یہی گھر پر ہوں، کیوں خیریت؟ اس نے ماتھا مسلتے ہوئے پوچھا۔ جھوٹ کب سے بولنا شروع کر دیا تم نے؟ میں گھر پر ہوں میرے بیٹے، اور تمہارا انتظار بھی کر رہا ہوں پریس میں جانے کے لیے۔ کیا آپ گھر آنا پسند کریں گے؟ تیمور صاحب کے تن سے وہ ہلکی مسکان سے مسکرایا۔ آئی ول کم ڈیڈ۔ مسکراتے لہجے میں کہتا وہ خیام کی طرف آیا۔ خیام، مجھے اب چلنا ہوگا، اصل میں مجھے پریس میں جانا ہے۔ تمہارے پاس میرا نمبر ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے کال کر لینا، اور ہاں، پریشان نہ ہونا، تمہاری آپی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر وہ سنجیدگی سے بولتا وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ اس نے جو پریس والوں کو ٹائم دیا تھا اس کو گزارے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، اس لیے وہ بھاگا تھا۔ اسے کسی کو انتظار کروانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ خیام اکیلا ہی ساکت بیٹھا رہ گیا، دیوار سے سر ٹیکتا وہ سکنے لگا تھا۔ ایک بہن ہی تو تھی سب کچھ، اور آج وہ بھی اس کے وجود سے بیگانہ پڑی۔ زندگی و موت کے درمیان جھول رہی تھی۔ سیڑھیوں پہ بیٹھی وہ سخت غصے میں تھی۔ سردار غزان کی اتنی ہمت وہ مجھے اگنور کرے؟ سردار، ایک بار شادی ہو جائے پھر آپ کو بتاؤں گی میں، دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ تبھی وہ چونکی۔ مسکراتی ہوئی میرینا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے؟ اپنی طرف سے اسے مسکراتا دیکھ کر وہ طنز سے بولی۔ کچھ نہیں، بس آج مسکرانے کو دل کر رہا ہے، بلکہ قہقمے پہ قہقمہ لگانے کو دل کر رہا ہے کسی کی شکل دیکھ کر۔ وہ ہونٹ دانتوں میں دبائے مسکرا کر بولی۔ شٹ اپ، جاؤ یہاں سے۔ سر پہ دوپٹہ ٹھیک سے جماتی ہوئی پھنکاری۔ آج میں اوپر زمانہ ہے پیچھے۔ سیڑھیوں پہ کھڑی ہوتی ہوئی لہر کر بولی تھی۔ شائنہ کھڑی ہوتی ایک دم سے اس کا بازو پکڑتی ہوئی اسے سخت دوری سے گھورنے لگی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، وہ تلخی سے بولی۔ شائنہ، تم میری کزن ہو اور مجھے اچھی لگتی تھی شائنہ، تم میری کزن ہو اور مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن تم نے مجھ سے میرا خواب چھین لیا۔ تم نے مجھے باہر اسٹڈی کے لیے نہیں جانے دیا، تم نے مجھے میڈیا میں نہیں آنے دیا، تم نے مجھے شہر میں پڑھنے نہیں دیا، تم ہمیشہ میرے راستے میں آئی۔ پتہ نہیں تمہیں کس بات کی احساس سے کمتری تھی کہ تم نے مجھے کچھ بھی پڑھنے نہیں دیا، کچھ بننے نہیں دیا۔ اب میرا بھی فرض بنتا ہے تمہیں ٹارچر کرنے کا۔ لب دبائے وہ سنجیدگی سے بولی۔ شائنہ مسکرائے۔ تم شائنہ کے برابر نہیں آ سکتی میرینا، چاہے تم کچھ بھی کر لو۔ شائنہ اس کے برابر آتی ہوئی فخر سے بولی۔ مہرینہ اس کے برابر کچھ بھی نہیں تھی۔ مہرینہ نے تن سے سر جھٹکا۔ تمہارے برابر میں نہیں کوئی اور آئے گا۔ موبائل پہ انگلیاں چلاتی ہوئی تجسس سے بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شائنہ نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس سے مسکرا کر فون اس کے سامنے لہرایا۔ شائنہ نے ٹھٹک کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر غور سے دیکھا۔ سردار غزان کا چہرہ واضح تھا، جبکہ لڑکی کا چہرہ اس کے سینے میں تھا، جس سے اس لڑکی کا چہرہ کچھ واضح نہیں تھا۔ اس نے فق ہوتے چہرے سے اس تصویر کو دیکھ کر مہرینہ کو دیکھا، جو ہلکی مسکان چہرے پر سجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں، یہ لڑکی تمہارے برابر آئے گی، دیکھنا تم۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھین کر کہتی اسے تپا کر چلتی بنی۔ شائنہ نے گہرے گہرے سانس لے کر اس تصویر کو ذہن کے پردوں سے جھٹکنا چاہا، لیکن وہ تصویر اس کے ذہن سے چپک چکی تھی۔ سردار، آپ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ کی بیوی بننے کا حق صرف اور صرف شائنہ خانم کو ہے، سنا آپ نے؟
गहरे गहरे सांस लेते हुए जितने ज़ोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई। आंखों में चिंगारियां सी भड़कने लगी थी। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी लड़की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाइना खानम के सरदार पर नज़र डालने की, इन्हें छूने की। मौत से बदतर सज़ा दूंगी तुम्हें, मौत से बदतर। सुना तुमने? कमरे में आती हर चीज़ को तहस नहस करती हुई चीख कर बोली थी। आज 2 दिन हो चुके थे इसकी आपी को हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल काफ़ी महंगा था, लेकिन इसका सारा खर्चा सरदार ने उठाया हुआ था। वो जब से गया था लौट कर नहीं आया था। वो एक बिजी बंदा था, इसलिए इसे अपने लिए भी वक्त नहीं मिलता था। तो हॉस्पिटल कैसे चक्कर लगाता। हीर को 1-2 बार होश आया था, लेकिन फिर से वह गनूदगी में चली जाती। क़याम का कितना दिल था इससे बात करने का, लेकिन वो पूरी तरह होश में नहीं आई थी। बात कैसे करती। तीसरे दिन जाकर इसे पूरी तरह होश आया था। क़याम को देखकर इसकी आंखें तेज़ी से पानी से भरने लगी थी। क़याम खुद पर ज़ब्त के पहरे बैठाता बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया। आप ही आप ठीक हैं? क़याम इसकी आंखों से नमी चुनता धीमे से बोला। तुम ठीक हो? खाना खाया? धीमे लहजे में इसका हाथ थामती फिक्रमंदी से बोली। क़याम ने ज़ब्त के पहरे लाख बिठाए थे, लेकिन आंखें फिर भी तेज़ी से नमी झलकने लगी थी। नहीं, आप होती तो कुछ खिलाती ना। इसके सर पे होठ रखता हुआ भराए लहजे में कहता। हीर को दुख से दो चार कर गया। क़याम जाओ खाना खा कर आओ, अपनी आप ही के लिए खाना आप ही के लिए खाओ। इसने शफ़क़त व मोहब्बत से चोर लहजे में अपने भाई को आज से कहा। खा लेता हूँ थोड़ी देर तक। गहरा सांस लेता हुआ संजीदगी से बोला। हिमी तुम इतने महंगे हॉस्पिटल क्यों चले आए? बिल कहाँ से देंगे हम? हीर ने परेशानी से होठ दांतों तले कुचलते हुए कब से दिल में मचलता सवाल आखिर पूछ ही डाला। सरदार ग़ज़ान आपको यहाँ लेकर आए थे, मैं नहीं। और यहाँ का सारा बिल वगैरह भी इन्हीं ने दिया है। क़याम खड़ा होते से बता रहा था। सरदार के नाम पर बीमार हीर का दिल ज़ोरों से धड़क उठा था। क़याम तुमने इनसे इतने पैसों की मदद क्यों ली? इसने खुद पर काबू पाते हुए क़याम से परेशानी से पूछा। आप ही कहाँ जाता न इन आप ही कहाँ जाता, इनके अलावा हमारी कोई मदद नहीं करता। मैं जानता हूँ, आप फ़िक्र ना करें। जब मैं पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर हूँगा तो सबसे पहले इन्हीं का कर्ज लौटा दूँगा। डोंट वरी, आप फ़िक्र ना करें। वो धीमी मुस्कान होठों पर सजाता हुआ बोला। हीर अपने भाई को देखकर मुस्कुराई। उफ़, शुक्र है अल्लाह का जिसने हीर आपी को एक नई ज़िंदगी बख्शी है। कैंटीन की तरफ बढ़ता हुआ तशक्कुर की सांस खारिज करता हुआ बोला। हीर ने आज डिस्चार्ज हो जाना था। आप ही मैं आपको इस मोहल्ले में दोबारा लेकर नहीं जाना चाहता। क़याम ने चादर सर पर अटकाती अपनी बहन से कतायत से कहा। तो कहाँ जाएंगे हम? क़याम हमारा इस घर के अलावा और कोई नहीं है। जाए पनाह भी तो नहीं है, और ना ही इतने पैसे किसी किराए के मकान में रह ले। मेरे भाई हमें वहीं रहना पड़ेगा, इसी मोहल्ले में। शीशे का डोर खोलते सरदार के हाथ वहीं साकित हो गए थे। आप ही हम वहाँ कैसे जा सकते हैं जहाँ आपको बुरा भला कहा गया, आपकी बेइज्जती की गई। आपको मौत के मुंह में ले जाने वाले वही मोहल्ले वाले थे। मैं इन लोगों को दोबारा नहीं देखना चाहता। कतायत से कहकर वो सिंगल सोफे पर बैठ गया। तो हम कहाँ जाएंगे? क्या कोई पनाहगाह है हमारी? गहरी सांस लेती हुई परेशानी से बोली। पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन इस मोहल्ले में आपको आपका भाई नहीं लेकर जाएगा। बस बात ख़त्म। बात ख़त्म करता वो परेशानी से कुछ सोचने लगा। आप ही आपकी शादी कर दूंगा मैं बहुत जल्द। इसके संजीदगी से कहने पर वो बेसाख्ता हंस पड़ी थी। लड़का कहाँ से लाओगे? मुस्कुराहट ज़ब्त करती हुई संजीदगी भरे लहजे में बोली। मिल जाएगा, लेकिन आप ही काश सरदार ख़ानदान जैसा कोई होता। कितना अच्छा होता, मैं पहली फुर्सत में आपकी शादी कर देता। क़याम के कहने पर वह साकसी से देखने लगी। बाहर खड़े सरदार ने संजीदगी से इस लड़के को देखा था, फिर इस लड़की को जिसका चेहरा अभी भी हल्दी माइल था। नकुश में खुली सर्दी इसे बीमार जाहिर करते थे। इसे इन दोनों पर बेइंतहा तरस आया था। कुछ सोचता हुआ तो दरवाज़ा धकेलता अंदर आया था। तैमूर खानम ने हैरत से अखबार के इस टुकड़े को देखा, जिसके पहले सफ़े पे बहुत बोल्ड अंदाज में इनके सरदार बेटे की तस्वीर एक लड़की के साथ लगी हुई थी। एक जगह वो इस लड़की को गोद में उठाए हुए था, तो दूसरी जगह वो इस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाए हुए थे। अब वो हैरत से अपनी जगह से खड़े हुए थे। गुड इवनिंग। इसकी भारी गंभीर आवाज़ पर वो दोनों हैरत से दरवाजे की जानिब देखने लगे थे। हीर ने सराय से शाने में पड़ा दुपट्टा ठीक से सर पर जमाया, जबकि ख़याम हैरानी से खड़ा तो अपने सरदार ग़ज़ान की तरफ बढ़ा था। कैसे हो ख़याम? इसे संजीदगी से पूछा। पीछे इसका ख़ास मुलाजिम खादिम था। वो आज भी चेहरे पर ब्लू कलर का मास्क लगा कर आया था कि वो कोई हंगामा नहीं चाहता था, लेकिन हंगामा तो बन चुका था जिससे वो अभी अनजान था। हम ठीक है सरदार, शुक्रिया हमारी भरपूर मदद करने के लिए। इसके सामने सर झुकाकर वकीदत से बोला था। ग़ज़ान संजीदगी से इसका कंधा थपथपाता हीर की तरह बड़ा था, जिस पर इसके दिल ने एक अलग ही कसम कसम के ले बदली थी।
آپ کیسی ہیں؟ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہوں نروسلی انداز میں بولی۔ وہ سر ہلا کر خادم کو کچھ اشارہ کر گیا۔ خیام آج سے تم میرے ساتھ رہو گے، تم نے یہ صرف یہ کرنا ہے، میری ساری میٹنگز انٹرویوز تم نے دیکھنے، اور تمہاری جاب اسٹارٹ ہوگی دوپہر 4 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک۔ کیا کر لو گے یہ کام؟ وہ آنکھوں میں سنجیدگی لیے اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ بہن بھائی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا آپ جو انہوں نے سنا تھا وہ سچ تھا یا صرف ایک خواب؟ سردار آپ کے ساتھ کام؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ کرو گے؟ اس نے اس بار آنکھوں میں مسکراہٹ لیے پوچھا، جبکہ سردار کے ہاتھ تھما کر نم آنکھوں سے لگا گیا۔ اسے اللہ نے ان کے لیے فرشتہ ہی بنا کر بھیجا تھا، جو ان دونوں کی ہر پریشانی میں ان کی مدد کرنے چلا آتا تھا۔ وہ کیسا سردار تھا؟ وہ دونوں بہن بھائی سمجھ نہیں سکے کہ پہلے بھی تو کافی لوگ سردار رہ چکے تھے، کسی نے ایسے غریبوں کی مدد نہ کی ہوگی۔ کل آ جانا، اوکے؟ اور ہاں، تم اپنی بہن کو لے کر اس گھر میں چلے جاؤ، یہ میرا گھر ہے، تم دونوں وہاں سیف رہو گے۔ جب تک قیام اپنا گھر نہیں لے لیتا تب تک وہاں رہ سکتے ہو آپ لوگ، اوکے؟ بھاری آواز میں کہہ کر بنا ان کی کچھ سنے وہ وہاں سے تیزی سے نکلا تھا۔ باپ کی کال پر کال آ رہی تھی۔ قیام پتہ ہاتھ میں پکڑے حیرت سے دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گیا تھا۔ آپ ہی یہ سردار؟ کیا اسے کچھ بولا ہی نہ گیا، بھی نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ کے نیچے دبائے خود حیرت میں تھی۔ قیام ہم کیسے وہاں جا سکتے ہیں؟ وہی پریشانی سے بولی، جبکہ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ آپ ہی ہم نئے گھر میں رہیں گے، کوئی ظالم دیو نہیں ہوگا وہاں، جو ہماری مرضی ہوگی وہ کریں گے، کتنا مزہ آئے گا نا آپ ہی؟ قیام ایکسائٹمنٹ سے بولے جا رہا تھا۔ قیام کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ کو دیکھتی اس کے سوکھے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ جیسے ہی گھر آئے سب افراد کو لانچ میں بیٹھے دیکھ کر وہ تشویش زدہ ہوا تھا۔ کچھ رشتہ دار بھی تھے اور تو اور ریاض خانم، شائنہ کے فادر بھی وہاں غصے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے آنے پر سب کھڑے ہو کر سردار چاہے کس عمر کا ہی کیوں نہ ہو، اس کے آنے پر ہر تعظیم سے اٹھا جاتا ہے۔ داور نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ سب خیریت ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ پڑھو، تیمور خانم نے اخبار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے غصے سے کہا۔ انہیں ایک نظر دیکھتا وہ پیپر ان کے ہاتھ سے لے کر نظر دوڑاتا چونکا تھا، پھر انہیں دیکھتا اخبار کے ٹکڑے کو نیچے پھینک دیا۔ تو اس نے آئیو بھرچکا کر بھاری آواز میں لاپرواہی سے پوچھا۔ سردار، یہ آپ کا مصر نہیں، یہ پاکستان ہے جہاں ایسی چیزوں پہ اسکینڈل بنتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے آپ ایک سردار ہیں؟ آپ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ اس بار ایک بزرگ آدمی اس کے لاپرواہ سے انداز پر سنجیدگی سے اسے ٹوکنے لگے تھے۔ او پلیز، میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، اس لیے مجھ سے باز پرس نہ کی جائے تو بہتر ہوگا۔ وہ اس بار کافی غصے سے بولا تھا۔ اسے کب گوار تھا کوئی اس سے سوال و جواب کرے یا ٹوکے۔ سردار غزان، کی لڑکی کون ہے؟ کیا آپ کی گرل فرینڈ ہے یا کوئی رکھیل جسے آپ سڑکوں پر گود میں اٹھائے گھوم رہے ہیں؟ ریاض خانم کا کافی تیکھے لہجے میں بولے تھے۔ غزان کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ ریاض خانم کی بات پر منہ سنبھال کر باتیں کریں، شکر کریں آپ مجھ سے بڑے ہیں، ورنہ اب تک میں یہ بولنے والے کا منہ توڑ دیتا۔ اس لڑکی کو مدد کی ضرورت تھی، میں نے کر دی، اب جس کو جو سوچنا ہے سوچے، آئی ڈونٹ کیئر، میں تھک چکا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، سو گڈ نائٹ ایوری ون۔ سپاٹ لہجے میں کہتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ سب حیرت زدہ سے بیٹھے رہ گئے، اوپر کڑی خواتین بھی حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ شائنہ کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ آپ نے میرے باپ کی بے عزتی کی ہے سردار، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ ضبط کے مارے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ واؤ، آپ ہی اتنا خوبصورت گھر، باہر سے عام دکھنے والا گھر اندر سے کسی عالی شان بنگلے سے کم نہیں تھا۔ یہ سردار کا پرسنل کاٹیج تھا، لیکن وہ نہیں جانتا یہ گھر ان دو بے سہاروں کو دے کر وہ اپنے اوپر بدنامی لکھنے والا ہے۔ ہیر نے گھر کی ہر چیز کو چھو کر دیکھا، کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ آپ ہی اب کون سا روم لیں گی؟ قیام نے ایکسائٹمنٹ سے پوچھا۔ جو تم کہو گے وہ لے لوں گی، وہ کرسی پہ بیٹھ کر بولی۔ کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر اس سے کھڑا یا چلا نہیں جاتا تھا۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ والے روم لے لیتے، رات کو ایک دوسرے کی کبھی ضرورت بھی تو پڑ سکتی ہے۔ قیام کچھ سوچتا ہوا بولا۔ وہ بے ذہانی میں سر ہلا گئے۔ قیام، لگتا ہے یہ گھر کافی عرصے سے بند ہے، دیکھو نا کتنی مٹی اور جالیں ہیں۔ وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی پریشانی سے بولی۔ آپ ہی میں صاف کر دوں گا، اب آرام کریں۔ وہ شرٹ کے بازو پر کرتے ہوئے اس خیال سے بولا۔ وہ جواباً چپ رہی، اس سے کام وغیرہ واقع نہیں ہو سکتا تھا۔ ہیر ارد گرد دیکھتی ہوئی پریشان تھی۔ یہ گھر کافی بڑا تھا اور ویران بھی، کیا وہ اکیلی رہ لیا کرے گی جب قیام اسکول اور جاب پر چلا جایا کرے گا؟ آس پاس تو کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ ہونٹ پیچھے وہ اٹھ کر بیٹھ کر ہی ڈسٹنگ کرنے لگی۔ اتنا کام قیام اکیلا نہیں کر سکتا تھا۔
میرینا نے اسے کافی کا کپ پکڑا کر اسے دیکھا، جو بے تاثر چہرے سے لیپ ٹاپ گود میں رکھے کوئی میل وغیرہ پڑھ رہا تھا۔ میرینا کوئی کام ہے؟ وہ بنا اس کے چہرے کو دیکھتا کافی غصے سے بولا۔ نہیں تو؟ وہ بھوکلا کر کہتی سی کمرے سے بھاگی تھی۔ آج کل صدار کا موڈ بہت آف تھا، یہ نہ وہ اسے ہی ڈانٹ دے۔ چائنا غصے سے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے ماموں اور مامیوں نے کافی روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکی۔ باہر آ کر موبائل نکال کر وہ ارد گرد کی تصویریں وغیرہ لینے لگی تھی جب ایک نیا چہرہ اس کے فون پر کیپچر ہوا تھا۔ وہ حیرت سے موبائل سے نظر ہٹا کر اس نئے کم عمر لڑکے کو دیکھنے لگی جو وائٹ شرٹ اور بلو پینٹ میں تھا، ایک کندھے سے بیگ گزار کر کمر پر ڈالا ہوا تھا۔ وہ لڑکا کافی خوبصورت تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی اس کے آگے بازو کر گئی۔ وہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ میرینا نے جواباً سوالیہ آئی بچکائے۔ جی، وہ پریشانی سے بولا۔ کون ہو تم اور یہاں کہاں منہ اٹھا کر چلے آ رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتی سردار محل ہے، یہاں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں؟ وہ ناک کے نتھے پھلاتی کافی غصے سے بولی۔ قیام نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو ہونٹوں پہ لالی پاپ دبائے اس پر کافی روب جھاڑ رہی تھی۔ آئی نو، یہ سردار محل ہے، مجھے سردار غزان نے جاب پر رکھا ہے، ان کی اجازت پہ ہی آیا ہوں۔ وہ سر جھکا احترام سے بولا۔ وہ دونوں آئیبرو کھٹے کیے اس کا جائزہ لیتی بازو اس کے آگے سے ہٹا گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ شرارت سے مسکرائی۔ اسے تنگ کرنے کے لیے ایک نیا بکرا مل چکا تھا، ورنہ تو وہ کافی بور ہو چکی تھی عام سی روٹین سے۔ لالی پاپ منہ میں گھماتی ہوئی وہ بھی کچن میں جانے کے لیے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر کیا تھا، کوئی بھوت بنگلہ تھا، ڈراؤنا سا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ بالوں کی مضبوطی چوٹی سے بال ہوا سے اڑ اڑ کر چہرے پر آنے لگے تھے۔ بے قرار آنکھیں اپنے بھائی کا رستہ دیکھ رہی تھی۔ وہ شیشے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر چمکتی دھوپ کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر گاڑی آگے نہیں آ سکتی تھی، قیام کو پیدل ہی آنا پڑتا تھا۔ دھوپ سخت تھی تو گرمی بھی بھلا کی تھی۔ ہونٹ کاٹتی وہ بڑے سے کچن میں چلی آئی۔ وہ چائے بنا رہی تھی جب وہ حیران ہوئی کیونکہ باہر والے دروازے کی کنڈی بجی تھی۔ قیام تو اس وقت نہیں آتا، پھر کون آ گیا؟ کوئی چور نہ ہو، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، وہ لب کاٹتی ڈرے سہمے لہجے میں بولتی لانچ میں چلی آئی۔ اب اس کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کوئی دروازے میں کیس گھما رہا تھا، لیکن جب کلک کی آواز آئی تو وہیں کھڑی منہ پر ہاتھ رکھے چیخنے لگی تھی۔ اس کی چیخیں در و دیوار سے ٹکراتی اندر آتے نفوذ کو ٹھٹکا گئی تھی۔ اپنے سامنے کھڑی چیختی لڑکی تیمور خانم، خشام خانم، اداور اور دوسرے افراد کو ٹھٹکا گئی تھی۔ وہ حیران پریشان سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تیمور صاحب دہشت بھری آواز پر ایک دم سے ساکت ہوئے تھے۔ چہرے سے ہاتھ ہٹاتی ہوئی نفوذ سے ڈر سی گئی تھی۔ تیمور صاحب نے لڑکی کو غور سے دیکھا۔ یہ تو وہی تھی اخبار والی، اور ایک دو بار ان کے راستے میں بھی آئی تھی، جبکہ داور نے کمینگی مسکان سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ بھی پریشانی سے ان کو دیکھتی سر جھکا گئی تھی۔ تیمور صاحب کا دل کیا اس لڑکی کو ابھی زمین کے اندر دفن کر دے۔ آخر کیا تھا اس لڑکی میں؟ نہ صورت نہ اسٹیٹس، پھر کیوں ان کا بیٹا اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ وہ شائنہ کے مقابل تو کچھ بھی نہیں تھی۔ آخر کیا جادو کر دیا تھا اس کمذات نے ان کے سردار بیٹے پر؟ وہ نفرت سے اس لڑکی کو دیکھتے اس کے قریب آئے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے تیکھے لہجے میں دانت پیس کر اس سے پوچھا تھا۔ وہ گھبرا کر دو تین قدم پیچھے ہوئی تھی، چہرے پہ سرزمگی سی چھا گئی تھی۔ میں پوچھتا ہوں تیمور خانم، ریاض خانم غصے سے کہتا اس لڑکی کی طرف بڑھے تھے جو سر جھکائے کسی بت کی مانند لگی تھی انہیں۔ کون ہے تو اور سردار خان سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ ریاض خانم ایک ایک لفظ چبا کر بولے۔ وہ بھی نہ سر اٹھائے سسکنے لگی تھی، وجود کسی پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کون ہو تم اور کس نے بھیجا ہے تمہیں یہاں؟ ریاض خانم اسے کمزور لڑکی پر ہاتھ اٹھائے چلائے تھے۔ ان کے بھاری تھپڑ سے وہ لڑکی ایک دم سے فرش پر گری تھی۔ ریاض خانم، سردار کی آواز وہاں بھونچال لے آئی تھی۔ سب نے حیرت سے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں وہ براؤن پینٹ پر وائٹ شرٹ زیب تن کیے لانگ براؤن شوز پہنے وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگتا تھا۔ وہ اس لائق تھا کہ اس کے سر پر سردار کی پگڑی سجتی۔ داور مسکرایا۔ پلان کامیاب رہا تھا اس کا اور رانا کا، اب دیکھتے ہیں کیا آگے کیا ہوتا ہے۔ ہلکی مسکان سے جب وہ آگے کا سین کا منتظر تھا، وہ نیچے پڑی لاوارثوں کی طرح سسکنے لگی تھی اسے دیکھ کر۔ آخر اور کیا کیا دیکھنا تھا اسے، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ نکلو یہاں سے تم، پھر میں اپنے بیٹے سے پوچھتا ہوں۔ تیمور خانم اس کا بازو دبوچتا ہوا پھنکارا۔ ہند نے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ پریس کہاں رہ گئی تمہاری؟ داور نے غصے سے رانا کو میسج کیا۔ بس سمجھ یار پہنچنے والی، اب نیا تماشا دیکھ تو۔
رانا نے کہتے ہی فون رکھ دیا۔ یہ گھر میرا ہے ڈیڈ، ایک سردار کا، آپ اسے یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ اس کا بازو ان کی گرفت سے نکالتا وہ سخت لہجے میں ان سے مخاطب تھا۔ سردار غزان تم ہوش میں ہو، اپنے باپ سے مخاطب ہو تم۔ ریاض خانم غصے سے چلائے، آئی نو ریاض خانم، اب آپ ایک سردار کو بتائیں گے اسے کیسے مخاطب ہونا چاہیے؟ ان کی طرف دیکھتا وہ سخت لہجے میں بولتا، ان کی بولتی بند کر گیا تھا۔ خزان بکواس بند کرو، سمجھے اس لڑکی کو چلتا کرو یہاں سے، تم نے اس کے ساتھ کچھ وقت اسپینڈ کر لیا نا، چلو ٹھیک ہے یہ سب ہوتا رہتا ہے اس عمر میں، لیکن اب اسے معاوضہ دے کر چلتا کرو یہاں سے۔ ڈیڈ، وہ ایک دم مشتعل ہوتا چلایا تھا، تبھی وہاں پریس کی ایک پوری ٹیم جمع ہوئی تھی۔ انہیں خبر دی گئی تھی کہ سردار اپنے پرسنل کاٹیج میں ایک لڑکی کے ساتھ رنگ لیا منا رہا تھا۔ انہیں ڈسپوز کرو تو وہ پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ سردار، یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ سردار، کیا رشتہ ہے اس سے آپ کا؟ کون ہے یہ؟ اور یہ آپ کے پرسنل کاٹیج میں کیوں رہ رہی ہے؟ کیا یہ لڑکی آپ کی گرل فرینڈ ہے یا کچھ اور؟ طرح طرح کے سوالات نے سردار غزان کو غصہ چڑھا دیا تھا۔ تیمور سمیت سبھی پریس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ان کا امیج خراب ہو سکتا تھا، اگر ایسا ہوتا تو ان کے بیٹے کو سرداری کے عہدے سے پرا ہونا پڑ سکتا تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان کا حریف اشفاق رانا کا بیٹا سردار بن سکتا تھا، کیونکہ وہ دوسرا امیدوار وہ تھا، لیکن ووٹ ان کے زیادہ تھے تو سردار ان کا بیٹا بن چکا تھا۔ لیکن وہ اگر ہٹتا تو رانا کا بیٹا اگلا سردار ہو سکتا تھا۔ ان کی کیا عزت رہ جاتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ پگڑی ہمیشہ سے ان کے خاندان کا حصہ رہی ہے، وہ اسے باہر جاتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کچھ تو کرنا تھا انہیں، لیکن کیا؟ بات سنو لڑکے، وہ سردار کی گاڑی کے پاس کھڑا سردار کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے تھے، لیکن ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ اسے انہیں رات کے ڈنر کے بارے میں بتانا تھا، جو کہ ایک بہت بڑے نیوز چینل کے آنر کے ساتھ تھا۔ وہ انہیں پوری تفصیل بتا کے گھر جانا چاہتا تھا، اس لیے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جب نسوانی آواز پر چونک کر پلٹا۔ بلو جینس پر بلیک پلین کرتا پہنے ہوئے تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کے بال اس نے ہمیشہ بکھرے ہی دیکھے تھے، پتہ نہیں کیوں وہ بالوں کا گھونسلہ بنائے رکھتی تھی۔ جی، وہ احترام سے بولا۔ اسموکنگ کرتے ہو؟ وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی دھیمی آواز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ حیرت سے بولا، جس پر وہ ناک منہ چڑھا گئی تھی۔ میں کرتی ہوں اسموکنگ۔ سنو، کل آتے وقت سگریٹ کی ڈبیا لے آنا۔ چنگم چباتی ہوئی اس کی چھکے چھڑا گئی تھی۔ وٹ؟ وہ حیرت سے زیادہ پریشان ہوا تھا۔ کیا وٹ؟ امی گھرانے کے لڑکے لڑکیاں اسموکنگ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو میں بھی پیتی ہوں، اس میں نئی بات کیا ہے؟ ہاں، ویسے سب چھپا کر پیتی ہوں، کسی کو بتانا مت ورنہ نوکری سے نکلوا دوں گی، سمجھے؟ آنکھوں میں شرارت جبکہ چہرے پر سنجیدگی سی تھی۔ قیام نے پہلی دفعہ ایسی لڑکی دیکھی تھی، وہ پریشان ہو چکا تھا اس لڑکی کی حرکات سے۔ لا دو گے؟ اس نے آئی بروج جھکا کر تصدیق چاہی۔ نہیں، سنجیدگی سے کہتا وہ دور کھڑے گارڈز کی طرف بڑھا۔ ہمت تو دیکھو ملازم، اور ایٹیٹیوڈ ایسے دکھاتے جیسے اس گھر کا مالک ہو۔ وہ ناک چڑھاتی غصے ہوئی تھی، کیونکہ ہاتھ میں آیا مرغا نکل چکا تھا۔ شائنہ بھی چلی گئی تھی، ورنہ اسے تنگ ہی کر لیتی۔ امی سے کہتی ہوں رشتہ دیکھیں میرے لیے، زندگی بور سی لگنے لگی ہے مجھے، نہ کوئی سانس ہے، نہ نند ہو گئی تو لڑائی شڑائی تو ہو گئی، نہ کچھ چینج آئے گا زندگی میں۔ سنجیدگی سے سوچتی وہ اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ بڑی واضح سن چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کی بات سنتا استغفار پڑھ کر رہ گیا۔ اس کے خیال میں وہ لڑکی کافی بگڑی سی تھی۔ میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں، غصے سے ابھی وہ کچھ اور کہتا جب تیمور صاحب کا دماغ تیزی سے کام کیا تھا۔ وہ آپ لوگوں کو کیوں جواب دے کر؟ آخر کو یہ لڑکی اس کی بیوی ہے، وہ اسے جہاں دل کرے رکھ سکتا ہے۔ تیمور صاحب نے بہت پراعتماد انداز سے اپنی بات کہی تھی، جس پر سردار سمیت ہیر اور باقی خاندان والے بھی حیرت و شاق سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ ڈیڈ، یہ آپ؟ وہ غصے سے کچھ کہتا جب وہ اسے ایک طرف زبردستی لے گئے تھے۔ غزان، تمہیں اپنی ماں کا واسطہ ہے، چپ رہو، جو رائتا تم پھیلا چکے ہو وہ میں ہی اب صاف کروں گا، تم کچھ نہیں بولو گے۔ وہ سرد لہجے میں بولتے جس پر اس نے بے تاثر نظروں سے انہیں دیکھا۔ ڈیڈ، آپ جانتے ہیں مجھے جھوٹ سے کتنی نفرت ہے، اور آپ ایک اتنا بڑا جھوٹ بولیں مجھے کسی صورت منظور نہیں۔ وہ سرد لہجے میں کہتا آگے بڑھنے لگا تھا جب انہوں نے اس کا بازو کھینچا۔ غزان، اگر آج تم نے میری عزت کی لاج نہ رکھی تو یاد رکھو گے تم، انہوں نے بھی تیش سے کہا۔ وہ ہونٹ پیچھے دیکھتا رہ گیا، ہیر کی نظر زمین سے چپک چکی تھی، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
ریاض صاحب نے غصے سے تیمور خانم کو دیکھا۔ تم ہوش میں تو ہو تیمور؟ ریاض خانم پھنکا رہے تھے دھیمی آواز میں، جبکہ وہ دھیمی آواز میں اس کے کان میں کچھ کہنے لگے تھے۔ میڈیا والے آپس میں خسر خسر کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تیمور صاحب آپ نے کیوں نہیں بتایا سردار کی شادی کا کسی کو؟ ایک رپورٹر تلخی سے بولی تھی۔ شادی کچھ دنوں بعد ڈسکلوز کرنی تھی، لیکن پہلے ہی ہو گئی۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کی تصاویر کچھ دن پہلے سردار کے ساتھ چھپی تھی۔ انہوں نے سنجیدگی سے رپورٹر کو جواب دیا۔ سردار خزان ہونٹ پیچھے باپ کو کاٹدار نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ باقی خاندان والے خاموش ہو چکے تھے۔ تیمور کی مصلحت سمجھ کر ان میں ایک داور تھا پریشان کہ یہ ان کے پلان میں شامل نہیں تھا جو ہونے جا رہا تھا۔ رانا کو وہ کمزور لڑکی پسند آ چکی تھی اور وہ اب اس کے ساتھ خود کی شادی رچانا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں کی کشش نے رانا کو اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ کیا آپ کے پاس نکاح نامہ ہے یا آپ سرداری بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایک رپورٹر کافی تلخی سے بولا تھا۔ اب کی بار تیمور سمیت سبھی ڈٹ گئے تھے۔ یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ نکاح نامہ دکھا دیں تاکہ سب کو یقین ہو جائے۔ داور ہلکے سے مسکرایا۔ اب چاچو پھنسے تھے۔ ہیر ہونٹ کاٹتی ایک طرف پڑی کرسی پر بمشکل بیٹھی۔ اس کا سر درد کرنے لگا تھا یا شاید پھر سے بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ سردار نے بھی اس بار باپ کو طنزیہ نظروں سے دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ سب کے پسینے چھوٹتے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں یہ مسکراہٹ کافی بے ساختہ تھی اس کی۔ نکاح نامہ ہے لیکن گھر ہے، اب ہم جیبوں میں لے کر تھوڑی نہ گھومتے ہیں نکاح نامہ۔ اس بار خشام صاحب بولے تھے تو نکاح نامہ گھر سے منگوایا بھی تو جا سکتا ہے نا۔ داور نے جس رپورٹر کو پیسے دیے تھے وہ کافی ترش سوال پوچھ رہا تھا۔ وہ چہرہ نیچے کیے مسکرا رہا تھا۔ تیمور صاحب آپ گھر سے ایک فون کر کے نکاح نامہ منگوا رہے تاکہ ہم سب بھی دیکھیں کہ سردار کا کردار کتنا پاک ہے۔ ایک اور رپورٹر بولا تھا۔ ایکسکیوز می، مجھے اپنے کردار کا سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے۔ میں جانتا ہوں میں کیسا ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے غصے بھرے لہجے میں پر ایک لمحے کے لیے خاموشی سی چھا گئی تھی۔ لیکن آپ ہماری ریاست کے سردار ہیں، ہمارا حق بنتا ہے یہ جانا کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ۔ وہی رپورٹر پھر سے بولا۔ تیمور معاملہ بگڑ چکا ہے، اب اس کا ایک ہی حل ہے۔ اس لڑکی کا سردار کے ساتھ نکاح بڑھوا کر نکاح نامہ سب کو دکھا دو۔ بعد میں اس لڑکی کو دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر باہر کریں گے، لیکن اگر جھوٹا بنوایا تو ہم بہت برے پھنسیں گے۔ انہیں کل کا ٹائم دو۔ ان کے خاندان کا ایک بزرگ کافی سمجھداری سے بولا تھا۔ تیمور سمیت ریاض صاحب بھی چوکے پہ تیمور صاحب مسکرائے تھے۔ خزان ایسی لاپرواہی سے بیٹھا تھا جیسے مسئلہ اس کا نہیں کسی اور کا چھیڑا ہو۔ ہیر اب اس کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نمکین بہت سا پانی جمع ہو چکا تھا۔ سردار کا دھندلا سا عکس سے نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کل 4 بجے آپ لوگ سردار خزان تیمور کا نکاح نامہ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی سردار محل میں، یہاں نہیں۔ تیمور صاحب کی پرجوش آواز میں سردار ایک دم سے چیئر سے کھڑا ہوا تھا۔ ہیر نے پریشانی سے ہونٹ بہت بے دردی سے کچلے تھے کہ یہ کیا ہونے جا رہا تھا جس کی اسے کچھ خبر ہی نہ تھی۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، ہمیں ایک ضروری کام سے جانا ہے، تیمور صاحب نے رپورٹر سے کہہ کر اپنے بیٹے کو طنزیہ نظروں سے دیکھا، جیسے کہا ہو تمہارا ہی گویا کاٹ رہے ہیں بیٹا، اب پریشان کیوں ہو؟ امپاسبل، میں نکاح کسی صورت نہیں کروں گا۔ یہ میری لائف ہے ڈیڈ، جسے میں اپنے حساب سے جینا چاہوں گا، نہ کہ آپ کے۔ آپ نے کہا سردار تمہیں ہی بننا ہے، میں بنا، حالانکہ میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ آپ نے کہا شائنہ سے منگنی کرو، میں نے آپ کے لیے وہ بھی کر لی۔ آپ چاہتے کیا ہیں آخر ڈیڈ؟ سرد لہجے میں بولتا ہوا ان کے سامنے آیا تھا۔ تو بیٹا کس نے کہا تھا اس لڑکی کی مدد کرو، اسے اپنا پرسنل کاٹیج گفٹ کرو؟ اب بھگ تو تم بھول گئے تھے کیا ایک سردار کے کتنے دشمن ہوتے ہیں؟ تمہارے کسی دشمن نے کر دی ہوگی میڈیا کو اطلاع۔ اگر ہمارے سر سے ہمارے بزرگوں کی پگڑی چلی گئی نا تو اس کے ذمہ دار تو صرف تم ہوگے خزان، ہم نہیں۔ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں کرنے دو، بہت مہربانی ہوگی تمہاری۔ تیمور صاحب بھی تلخی سے بولتے اس کے سامنے تن کر کھڑے ہوئے تھے۔ میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، کاش ہم یہاں نہ آتے، اپنے اسی محلے میں چلے جاتے۔ ہونٹوں پہ وہ ہاتھ رکھے وہ بھرائے دل سے سوچنے لگی تھی۔ نکاح ان باپ بیٹے پر تھی، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، بس بات ختم۔ وہ کہتا وہ سیڑھیاں اترنے لگا جب تیمور صاحب نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ سردار بیٹے نکاح تو تمہیں کرنا ہے، بعد میں اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، میری خاطر مان جاؤ۔ کیا تمہیں پسند ہوگا لوگ تمہارے باپ پر ہنسے، اس کا مذاق اڑائیں؟ اس سے بہتر ہوگا کہ میں کہیں چلا جاؤں، تم تو خوش رہو گے نا؟ تیمور صاحب مصنوعی درد بھرے لہجے میں بولے تھے۔ وہ آنکھیں سکڑے نے بے تاثر چہرے سے دیکھنے لگا۔ باقی سب بھی پریشان تھے سوائے داور کے۔ ریاض خانم قہر بھری نظروں سے اسے خاموش کھڑی لڑکی کو دیکھ رہی تھیں۔ تبھی وہاں قیام آیا تھا۔ وہاں اتنے لوگوں کو جمع دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا، پھر اس کی ہلدی مائل رنگت دیکھ کر وہ اس کی طرف پریشانی سے آتا سب کو دیکھنے لگا جیسے معاملہ سمجھنا چاہ رہا ہو۔ ڈیڈ آپ پاس نہیں آئیں گے؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھ رہا تھا، جس پر تیمور صاحب ارد گرد دیکھتے اس سے لاتعلق ہوئے۔
اوکے ایز یو وش کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ خادم نکاح کا جلدی سے بندوبست کرو، اس سے پہلے ہمارے دشمن حرکت میں آئے۔ تیمور صاحب کہہ کر سر پھرے بیٹے کے پیچھے باہر کی طرف چلے گئے۔ ان کا دیکھی دیکھی سب باہر لان میں چلے گئے۔ آخر کو منصوبہ بندی بھی تو کرنی تھی۔